آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی کرۂ ارض کو بہتر اور زیادہ پائیدار بنائے گی۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور مصر کے تاریخی دورے سے نئی دلی واپس آنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی کابینی وزراء کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت G20 کی بنیادی ڈھانچے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج اتراکھنڈ کے رشی کیش میں شروع ہوئی اور بھارتی محکمہ موسمیات نے ممبئی میں آئندہ 2 دنوں میں شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔ جموں کشمیر کے رامبن ضلع میں شدید بارش کے بعد مٹی کے تودے گرنے سے سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ اور مصر کے اپنے 6 روزہ دورے کو مکمل کر کے کل رات نئی دلی واپس آ گئے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم نے 2 ملکوں کے ساتھ سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے۔ جناب مودی کا پالم ہوائی اڈے پر بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا، خارجی امور کی وزیر مملکت میناکشی لیکھی اور پارٹی کے دیگر ارکان پارلیمنٹ نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے 20 جون کو امریکہ کا دورہ شروع کیا تھا اور نیو یارک میں انہوں نے 21 جون کو یوگ کے 9ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ایک تاریخی تقریب کی قیادت کی تھی۔ اس دورے میں بہت سے بڑے معاہدے کیے گئے جن کا مقصد دفاع، خلا اور تجارت جیسے بنیادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ وزیر اعظم مودی امریکہ کے اپنے دورے کے بعد ہفتے کو قاہرہ پہنچے تھے اور ہوائی اڈے پر ان کا استقبال مصر کے وزیر اعظم مصطفی مدبولی نے کیا تھا۔ مصر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے قاہرہ میں مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر السیسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مصر کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز آرڈر آف دا نائل سے سرفراز کیا۔ یہ 13واں اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں نے جناب مودی کو دیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی عالمی سطح پر خوشحالی کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کرۂ ارض کو بہتر اور پائیدار بنائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ امریکہ کے ان کے حالیہ دورے کے دوران جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ان سے یہ رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ صدر بائیڈن نے ٹویٹ کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی پوری دنیا میں سب سے سود مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے زیادہ مضبوط، قریب اور پرجوش ہے۔ ایک علیحدہ ٹویٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ مصر کا ان کا دورہ ایک تاریخی دورہ تھا جس سے بھارت اور مصر کے درمیان تعلقات کو نئی بلندی حاصل ہوگی اور دونوں ملکوں کے عوام اس سے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، حکومت اور مصر کے عوام کے تئیں ان کی محبت کے لیے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میں مرکزی وزراء امت شاہ، نرملا سیتا رمن اور ہردیپ سنگھ پوری کے علاوہ سینئر عہدیداران نے شرکت کی۔ جناب مودی کے امریکہ اور مصر کے سرکاری دورے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے پچھلے 9 سال کے دوران عالمی سطح پر بھارت کے وقار میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت اپنے اقتدار اعلیٰ سے کوئی کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا اور دہشت گردی کو اپنی سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کرنے والے ممالک اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج جموں و کشمیر میں قومی سیکورٹی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ دہشت گردی کو بھارت کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی پالیسی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا نیٹ ورک، دہشت گردی کے لیے مالیات کی فراہمی، منشیات اور اسلحے کی سپلائی اور درپردہ دہشت گردی جموں کشمیر سے ختم ہو گئی ہے۔ جناب سنگھ جموں کشمیر میں سیاسی منظرنامے کا جائزہ لینے اور سیکورٹی کانکلیو میں شرکت کرنے کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 1 روزہ دورے پر ہیں۔
سیکورٹی کانکلیو کا انعقاد جموں یونیورسٹی میں جنرل زوراور سنگھ آڈیٹوریم میں کیا گیا، جس میں ریٹائرڈ فوجی افسران، مصنفین، صحافی اور دیگر سینئر سیکورٹی ماہرین نے شرکت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ G20 کی بنیادی ڈھانچے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج اتراکھنڈ کے رشی کیش میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے G20 رکن ملکوں، مدعو ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے کل 63 مندوبین رشی کیش پہنچ گئے ہیں۔ اس 3 روزہ میٹنگ میں مندوبین کے لیے مختلف سرکاری میٹنگوں اور ثقافتی پروگراموں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ بنیادی ڈھانچے سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی اس میٹنگ میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق سرمایہ کاری کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی جائے گی، جس میں بنیادی ڈھانچے کو ایک اثاثے کے درجے کی حیثیت سے تیار کرنا، معیاری بنیادی ڈھانچے سے متعلق سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق سرمایہ کاری کے لیے مالی وسائل کو بروئے کار لانا شامل ہے۔ اس میٹنگ میں دیگر ترجیحات میں مستقبل کے شہروں کو رقوم کی فراہمی، سب کی شمولیت، حالات کی مطابقت اور استحکام کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج صبح جالندھر میں BSF کے کیمپس میں نئے تعمیر کیے گئے جدید طرز کے BSF ہاکی ٹرف گراؤنڈ کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ نئے تعمیر کیے گئے اسٹیڈیم کی خاطر بھارت کی ہاکی فیڈریشن سے بین الاقوامی معیارات کو یقینی بنانے کی خاطر سبھی ضروری منظوریاں لے لی گئی تھیں۔ انہوں نے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی جانب سے مدد کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کیا، جس نے ہاکی ٹرف گراؤنڈ کی تعمیر کے لیے ضروری مالی امداد فراہم کی ہے، جس سے کھیلوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے حکومت کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 5 روز کے دوران مشرقی، وسطی اور شمال مغربی بھارت کے حصوں میں دور دور تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں آج ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر موسم ابرآلود رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم تقریباً 23 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل کے لیے دلی میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے ممبئی میں آئندہ 2 دنوں میں شدید بارش کی وارننگ بھی دی ہے۔ جموں و کشمیر میں رامبن ضلع میں متعدد مقامات پر شدید بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے کھسکنے کے سبب سری نگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ٹریفک حکام نے کہا ہے کہ مٹی کے تودے کھسکنے کی وجہ سے کیفیٹیریا کے نزدیک قومی شاہراہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے حکام کو شاہراہ کے دونوں طرف گاڑیوں کی آمد و رفت روکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے استعمال اور اس کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر منشیات کی لعنت کے خلاف اس کی روک تھام کرنے والے اہلکاروں کو ان کی جرأت مندانہ کوششوں کے لیے اپنی مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ حج کے 5 روزہ مناسک آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ بھارت کے 1,75,000 سے زیادہ افراد حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ مناسک حج عالمی وبا کے سبب 3 سال کے بعد پوری طرح ادا کیے جا رہے ہیں۔ عازمین حج نے اپنا سفر مکہ سے شروع کیا ہے اور یہ لوگ منا میں جمع ہوں گے۔ یہ لوگ وہاں رات گزاریں گے اور پھر کل صبح سویرے تکبیر بلند کرتے ہوئے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں حج کے اصل ارکان ادا کیے جائیں گے اور اجتماعی طور پر دعائیں کی جائیں گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی قرۂ ارض کو بہتر اور زیادہ پائیدار بنائے گی۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور مصر کے تاریخی دورے سے نئی دلی واپس آنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی کابینی وزراء کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت G20 کی بنیادی ڈھانچے سے متعلق ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج اتراکھنڈ کے رشی کیش میں شروع ہوئی اور بھارتی محکمہ موسمیات نے ممبئی میں آئندہ 2 دنوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔